بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے 210 تک کی تفسیر اور فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 میں فرماتا ہے، لوگوں میں ایک ایسی ہے جس کی دنیا کی معاملات میں اقوال آپ کو مسحور کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کو بار بار پکارتا ہے تاکہ اس کے اخلاص کی گواہی دے، لیکن وہ سب سے زیادہ دشمنی میں سخت ہے۔ ایسا شخص بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ محض ایک خیر خواہ تھا اور جو کچھ حق اور صحیح ہے اسے برقرار رکھنے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں تھا، بجائے اس کے کہ وہ ذاتی مفادات کے لیے کام کرے۔ لفظ اتقام کا مطلب ہے دشمنی، سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہ اس شخص پر لاگو ہوگا جو اپنی تمام تر توانائیاں حق کے مخالفت پر صرف کرتا ہے اور جو اپنے مقاصد کے اصول کے لیے جس میں جھوٹ، بے ایمانی، خیانت اور عقیدے کی خلاف ورزی کو ضروری سمجھتا ہے اس کا سہارا لیتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ 205 میں فرماتا ہے، جب وہ اقتدار حاصل کرتا ہے وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور فصلوں اور انسانی زندگی کو برباد کرتا ہے، حالانکہ اللہ جس کی گواہی وہ پکارتا ہے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اظہار تولا کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے متن کے ہمارے ترجمہ کے انداز میں اس آیات کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب ایسے لوگ میٹھی اور بظاہر سچی باتوں سے لوٹتے ہیں تو تکبر اور تقریبی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 206 میں فرماتا ہے، جب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی سرکشی اس کے گناہوں پر پکڑ لیتی ہے، پس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، کیا ہی برائے گرم آرام گاہ ہے۔ 207 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسری طرف مردوں میں ایک قسم ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے۔ اللہ ایسے مخلص بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خدا کا تقاضا ہے کہ انسان بغیر کسی ریزرویشن کے اپنے پورے وجود کو اس کی مرضی کے تابع کر دے۔ انسان کا نقطہ نظر، فکری جستجو، برتاؤ، دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول اور کوشش کے طریقے، یہ سب اسلام کے مکمل متحد ہو جائیں۔ خدا انسانی زندگی کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنے کو قبول نہیں کرتا، جن میں سے کچھ اسلام کی تعلیمات کے تحت چلتی ہیں اور کچھ مستنع ہے۔ ایسے ایمان والوں میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم واضح نشانیاں، پیغمبر اسلام اور یہ قرآن اور اسلام تمہارے پاس آنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اسلام میں مکمل داخل ہونا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسلام کے تمام قانون کو نافذ کریں، اس کے تمام احکام پر حتیٰ کہ عمل کریں اور اس کی تمام معاملتوں سے پرہیز کریں۔ اوفی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا، اور مجاہد، طاؤس، ضحاک، اکرمہ، قتادہ، السیدی اور ابن زید نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بالکل کا مطلب ہے مکمل طور پر۔ یہ اپنے ابن عباس، مجاہد، ابو علابہ، اکرمہ اور قتادہ کی تفسیر ہے۔ مجاہد نے کہا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ تمام نیک کاموں اور مختلف نیک کاموں کو انجام دو۔ یہ خاص طور پر اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو ایمان لائے۔ 210 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو نصیحت و نصیحت کے باوجود راہ راست پر نہیں چل رہے اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں فرشتوں کے ٹکڑوں کے ساتھ پاس آئے اور معاملہ آخر کا اللہ کی طرف ہی طے کر دے، تمام معاملات کو بالآخر حوالہ دیا جائے گا۔ 228 یہ الفاظ ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انسان کا امتحان یہ ظاہر کرنے میں مضمر ہے کہ آیا وہ حقیقت کو قبول کرتا ہے، حالانکہ وہ اسے اپنے حواس کے ذریعے براہ راست نہیں دیکھ سکتا، اور کیا اسے قبول کرنے کے بعد اس کے پاس خدا کی اطاعت کرنے کے لیے مطلوبہ اخلاقی صلاحیت موجود ہے، حالانکہ وہ اس کی نافرمانی کی صلاحیت رکھتا ہے۔
انبیاء کو بھیجنے میں، صحافیوں، ضعیفوں کو ظاہر کرنے میں، در حقیقت معجزات کرنے میں بھی خدا نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ انسان کی قوت فیصلہ اور اس کی اخلاقی قوت کو جانچنے کی گنجائش چھوڑ دی جائے۔ اس نے کبھی حقیقت کو اس حد تک ظاہر نہیں کیا کہ انسان اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا کر لیا جائے تو کچھ بھی آزمانا باقی نہ رہے گا اور انسان کی کامیابی یا ناکامی کا تصور ہی بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا اور فرشتوں کا انتظار نہ کریں جو کہ اس کے ملک کے متقی بندے ہیں، ان کے سامنے پیش ہوں۔ اگر ایسا ہو تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور انسان کے لیے کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ ایمان لانا اور خدا کے سامنے جھکنا اور اطاعت کرنا اس وقت تک اہمیت رکھتا ہے جب تک حقیقت کو اس طرح پیش کیا جائے کہ اس کا رد ممکن نہ ہو، کیونکہ اگر سچائی پوری طرح ظاہر ہو جائے اور لوگ اپنی آنکھوں سے خدا کو اپنے عرش و عرش پر دیکھ لیں اور ساری کائنات اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہو تو ان کے ایمان اور اطاعت کی کیا قیمت ہوگی۔ اگر یہ سب چیزیں جسمانی طور پر قابل مشاہدہ ہوتی تو سخت ترین کافر اور بدترین گناہ گار بھی کفر یا نافرمانی کی جرات نہ کرتے۔ ایمان اور اطاعت کی اہمیت تک ہے جب تک حقیقت پر پردہ باقی رہے، اور لمحہ جب حقیقت مکمل طور پر آشکار ہو جائے تو انسان کو فیصلہ کرنے کے لیے دی گئی مدت کے اختتام اور اس کے لیے آزمائش کی مدت کا نشان ہوگا۔ در حقیقت یہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو دوستو، آج کی یہ تفسیر اپنے اختتام کو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔